کی خواہش ہوگی، جب وہ چاہے گا میں زیادہ دیر زندہ رہوں، میں دنیا کی خاطر کچھ کروں، میں دنیا کماؤں، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کی حقیقت کو واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا بہت ہی تھوڑی ہے، آخرت میں بہت سارے فائدے ہیں، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنا، دنیا کے پیچھے لگنا، دنیا کے لیے اپنا وقت برباد کرنا، دنیا کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا، یہ کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گا۔ اس کا صرف چند ماہ، چند گھنٹے، چند سال فائدہ ہے، لیکن جو آخرت کا فائدہ ہے، آخرت بہترین ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہت بہتر ہے ان متقیوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، آخرت ان کے لیے بہترین ہے، اور اس کا اجر ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے، جبکہ دنیا قلیل ہے۔ آیت نمبر 78 ہے، اینما، جہاں کہیں بھی تکونوا ہو تم، یدرککم، تم بچ پہنچ ہی جائے گی تمہیں الموت، موت، ولو، اور اگرچہ کن تم ہو تم فی بروجن، قلعوں میں، مشیدۃ، مضبوط، وَإِنْ، اور اگر تصبہم، تمہیں پہنچتی ہے حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولوا، وہ کہتے ہیں ھذہ، یہ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَإِنْ، اور اگر تصبہم، پہنچتی ہے انہیں سیئۃ، کوئی برائی، یقولوا، وہ کہتے ہیں ھذہ، یہ من عندک، تمہاری طرف سے ہے۔ قل، آپ کہہ دیں کل، سب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، فما لی، پھر کیا ہے، ہؤلاء القوم، ان لوگوں کے لیے، لا، نہیں، یکادون، قریب ہے کہ، یفقہون، وہ سمجھیں، حدیثاً، کوئی بات۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں کہ کوئی بات سمجھے؟ یہ وہی بات ہے کہ پہلے لوگ ڈرتے ہیں، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں حکم دیں لڑنے کا، ہم لڑیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور جبکہ ان کے لیے لڑنے کا حکم نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے، جب جنگ فرض ہو جاتی ہے، جب جہاد فرض ہو جاتا ہے، پھر ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے ان سے لڑیں، ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا زیادہ انسانوں سے ڈر جاتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنا ڈر جاتے ہیں موت سے کہ ہم مر جائیں گے۔ دنیا کی محبت اتنی زیادہ دل میں ہوتی ہے کہ مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ اگر تو لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نہ ہمارے مال اس قابل ہیں، اور نہ ہی ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نکلی ہے، کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہی ڈرتا ہے انسان کہ کہیں مر نہ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں بھی بتاتی ہیں، آگے ہم پڑھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شوق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش مند ہوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش مند ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ملنے کا شوق رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ جائے گی، چاہے تم جتنے مرضی مضبوط قلعوں میں ہو، اتنے مرضی بنگلوں میں آپ رہ رہے ہیں، جتنے مرضی آپ جہاں کہیں بھی ہیں نا، اگر آپ کی موت ہے تو آ ہی جانی ہے، چاہے وہ میدان جنگ ہے، چاہے آپ جہاد کریں نہ کریں، چاہے آپ پیچھے رہ جائیں یا جو کچھ بھی کر لیں، جب موت آنی ہے پھر وہ آپ کو آ ہی جانی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری طرف سے ہے۔ تمہاری طرف سے مین کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی انہیں برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہتے ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اچھائی اور برائی کا ملنا، اچھے برے حالات، معاملات، خوشی غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ طرف فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار کو نہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا پورا اجر دیا جائے گا۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا خالد بن ولید اس وقت جب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے، مطلب کہ جس بستر میں ڈیتھ ہوتی ہے، قریب جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے، جب آپ کا ٹائم آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ بستر مرگ ہوتا ہے، مطلب جہاں سے آپ کی روح قبض ہوئی۔ تو اللہ کی قسم میں فلاں جگہ غرض بیسوں سینکڑوں مارکوں میں گیا، ثابت قدمی پا مردگی کے ساتھ دلیرانہ جہاد کیے، آؤ دیکھ لو میری جگہ کوئی عضو ایسا نہ پاؤ گے جہاں کوئی نشان نہ ہو تیر کا، نیزے کا یا
تلوار اور ہتھیار کا نہ ہو، لیکن چونکہ میدان جنگ میں موت نہیں لکھی تھی، اب دیکھو اپنے بستر پر اپنی موت مار رہا ہوں۔ کہاں ہے لڑائی سے جی چرانے والے نامرد؟ میری ذات سے سبق سیکھیں۔ یہ خالد بن ولید کہا کرتے تھے کہ ان کی بہت خواہش تھی، انہوں نے بہت زیادہ جنگیں لڑی صرف اس لیے کہ ان کو شہادت کی موت مل جائے، لیکن ان کے مقدر میں، ان کی تقدیر میں، ان کی قسمت میں نہیں تھا کہ وہ شہادت کی موت لیتے۔ تو اتنی زیادہ جنگیں ہونے کے باوجود بھی زخمی حالت اتنی زیادہ تھی کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پہ تیر کا، نیزے کا، ہتھیار کا، تلوار کا نشان نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے سیکھو، کہ جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد کرنے سے کہ ہم مر جائیں گے وہاں جا کے، تو مجھ سے سیکھو کہ کتنی جنگیں میں لڑی، لیکن مجھے جب موت آئی تو اپنے ہی بستر پر آئی۔ میں کسی جنگ میں نہیں تھا جب مجھے موت آئی، میں کہیں نہیں تھا، میں اپنے ہی بستر میں تھا جب مجھے موت آ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سبق سیکھو۔ دیکھو جو جی چرانے والے نامرد ہیں، جو نہیں لڑنا چاہتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو ڈرتے ہیں موت سے، وہ مجھ سے سبق سیکھیں کہ موت تو گھروں میں بھی آ جاتی ہے، موت تو اپنے بستر پہ بھی آ جائے گی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف میدان جنگ میں جائیں گے تو وہیں مارے جائیں گے، جہاں آپ کا مرنا لکھا ہے موت وہیں پر آنی ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ترغیب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی تو جہاد کی فضیلت اور اس کا ثواب بیان کر کے اس کی ترغیب دیتا ہے، اور کبھی جہاد کو ترک کرنے کی سزا سے ڈرا کر جہاد پر آمادہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں، کبھی اسی بارے میں آگاہ کر کے جہاد کے لیے ابھارتے ہیں کہ جہاد سے جی چرا کے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کا بیٹھنا کسی کام نہیں آتا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جہاد کے راستے کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ تفسیر سعدی میں ہے 5471 نمبر پہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حسنہ اور سیئہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ الحسنہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور سیئہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، چاہے وہ نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، ہر چیز اچھائی یا برائی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ اگر کسی کی طرف بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے پیروں کی دعائیں ہیں، یا یہ اس کی دعائیں ہیں۔ اور اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے یا انہیں کوئی اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ایسا ہوا تھا تو اس لیے ایسا ہو گیا۔ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ان کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کا نے لکھا ہی ایسا تو اس لیے ایسا ہوا۔ اور جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے جن کو بھی انہوں نے اپنی طرف سے معبود بنایا ہوتا ہے، جن کی بھی بات فالو کرتے ہیں، جو بھی ان کے بڑے ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف اس چیز کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 5642 نمبر پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 5645 نمبر پہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور جب بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے گناہ کی سزا روکے رکھتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ اسی سند کے ساتھ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جو اس آزمائش پر راضی ہو جائیں تو ان کے لیے رضا ہے، جو اس آزمائش پر ناراض ہو جائیں تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2396 نمبر پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایماندار مرد اور عورت اپنے نفس، اولاد اور مال کی آزمائش میں ہمیشہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی ملاقات اپنے رب سے ایسے حال میں ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ترمذی کی حدیث ہے 2399 نمبر پہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا تعالیٰ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں، ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں، سب کچھ میرے لیے، تو پھر تعالیٰ اجر و ثواب بھی اسی کو زیادہ دیتے ہیں جو زیادہ آزمائش میں ہو۔ اور آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کو آزمائش سمجھ رہے ہوں اور آزمائش کو سزا سمجھ رہے ہوں۔ تو اس کا جو کنسیپٹ ہے دلی نے بتایا تھا کہ آزمائش وہ ہوتی ہے ایسی مصیبت آپ پر آئے، ایسا غم آپ پر آئے، ایسے حالات آپ کے ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، آپ کسی کے پاس نہ جائیں، اپنا غم کسی کو نہ بتائیں، کسی سے شیئر نہ کریں، آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، وہ آپ کی آزمائش ہے۔ اور اگر آپ پر ایسی مصیبت، ایسا دکھ، ایسا غم آ جاتا ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں،
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. آپ کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک آپ کے پاس جو بھی ہوں بڑے، مطلب کوئی بھی آپ کے عامل، کوئی بھی پیر، کوئی بھی بزرگ جن کو آپ سمجھتے ہو اپنے لیے، کیا ان کے پاس جائیں گے تو یہ ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انہیں کی طرف رہنے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سزا ہوتی ہے. تو سزا اور آزمائش میں یہی ڈفرینس ہوتا ہے کہ آزمائش میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سزا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دور ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ جو میرے پہ مصیبت آئی ہے یہ میرے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا رجوع ہے یا نہیں ہے. اگر تو نہیں ہوتا تو پھر وہ آپ کے لیے سزا ہوتی ہے، اور اگر رجوع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو پھر وہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سب سے زیادہ آزمائشیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آئی ہیں نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ، جتنی 99 ان پر آزمائشیں آئی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور اتنی آزمائشیں آنے کے بعد بھی انہوں نے ایک دفعہ بھی کسی سے مدد نہیں مانگی، ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں کہا کہ میرے لیے کچھ کرو، ایک دفعہ بھی کسی کے پاس نہیں گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے رہے. ایک دفعہ ایون اپنی اولاد سے بھی نہیں کہا، اپنی بیوی سے بھی نہیں کہا کہ تم میرے لیے کچھ کرو یا تم میرے لیے مدد کرو یا تم میرا ساتھ دو. نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا خلیل اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. ایسے یہ لقب نہیں مل جاتے خلیل اللہ کا، کلیم اللہ کا، یہ لقب ایسے نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ جتنی بڑی آزمائش دیتا ہے نا اس کے ایمان کے لیول پر آزمائش آتی ہے. تو کتنا ایمان تھا بڑا کہ 99 آزمائشیں ایسی کہ اگر وہ ایک جو ان پر آئی ہیں ان میں سے اگر ایک آج کے مسلمانوں پر آ جائیں فوراً پھسل جائے. اب سب سے بڑی تو آزمائش وہی جس کی ہم سنت بھی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی، کہ وہ صحرا میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، چھوٹے سا بچہ جو دودھ پینے والا بچہ، اس کو اور اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بیوی کو اور بیٹے کو یہیں چھوڑ جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ. انہوں نے نہیں پوچھا کہ میں کیوں جاؤں، انہوں نے نہیں پوچھا کہ میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، وہ کیا کریں گے میرے بغیر. انہوں نے کچھ نہیں سوچا اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور وہ وہاں سے چلے گئے. اور ان کی بیوی نے بھی نہیں پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم یہاں کیا کریں گے، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی سواری ہے، ہم یہاں کیا کریں گے، رات کیسے گزاریں گے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، صحرا میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی ایک لفظ نہیں پوچھا انہوں نے، اور وہ بھی چلے گئے اور وہ بھی وہیں پر رہی. تو یہ ہوتے ہیں خلیل اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. کچھ بھی حالات آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کبھی کسی کے پاس نہ جائیں، کوئی آپ کو سکون نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو حل نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی کوئی آپ کو غم سے نکال سکتا ہے. غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ غم سے اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہی دیکھتا ہے غم ڈال کے کہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے. اگر میں اس کو ذرا مصیبت میں ڈالتا ہوں تو یہ کس کے پاس جاتا ہے. اس ٹائم پہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیں اس کا محتاج کر دیتا ہے. پھر ہمیں جب بھی نقصان پہنچتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، جب بھی مصیبت آتی ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ وہ ہم نے اس کو کیا بنا لیا، پھر تو ہمارا معبود بن گیا کہ ہم نے اسی کی طرف جانا ہے. جب بھی مصیبت آنی ہے ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، جب بھی پریشانی ہونی ہے ہم نے اسی کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھے، اللہ تعالیٰ صرف ہمارے لیے کافی ہو جائے، ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ جو ڈپریشن کی بیماری ہے نا آج کل، وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم اپنا دکھ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا وہ دکھ بہت بڑا بن جاتا ہے. وہ لوگ اپنا کانسیپٹ واقعی کہتے ہیں واقعی تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، واقعی تم پہ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، واقعی تم بڑی مصیبت سے توچار ہو رہے ہو. تو انسان کی جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہے. اس لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار، کسی سے بھی کچھ نہ کہیں. جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ ہے تو ہم کیوں اپنا دکھ سب کو بتاتے پھرتے ہیں. کیا ہو اس سے دکھ کم نہیں ہوتا، اس سے دکھ ڈبل ہو جاتا ہے. ایک بندے کو بتائیں گے ڈبل ہوگا، دوسرے کو بتائیں گے اور ڈبل ہو جائے گا، تیسرے کو بتائیں گے وہ اور ڈبل ٹرپل ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنا دکھ اور غم ہر طرح پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. آپ امیجن نہیں کر سکتے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ ایک ایسی پریشانی، ایک ایسا واقعہ کہ جس کے لیے میں نے مطلب کبھی ایک دوست سے رابطہ کیا، کبھی دوسری دوست سے، اور میرا وہ دکھ غم بڑھتا گیا. اور پھر ایک دفعہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ ہی صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا، اور وہ سکون مجھے ملا جو مجھے اتنے لوگوں سے ڈسکس کرنے کے بعد بھی نہ ملا. تو یہ ایسا حقیقت ہے، یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار. یہ بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جب اللہ دوسروں کو دوست سمجھتے ہیں اور پھر ان سے مدد مانگتے ہیں تو ہماری پریشانیاں مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں کم ہونے کے بجائے. اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے ہم کیا کریں. کوئی ایک مشورہ دے رہا ہے، کوئی دوسرا مشورہ دے رہا ہے، کوئی تیسرا مشورہ دے رہا ہے، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے ڈپریسو مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ہوتے ہیں ڈپریسو پیشنٹ ڈپریشن میں
اینڈ کیا ہوتا ہے ان کا؟ پھر یہ سوسائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں، کوئی ان کو صحیح راستہ نہیں بتا رہا ہوتا، کوئی صحیح سکون کا باعث نہیں بن رہا ہوتا، اینڈ یہ لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو شاید ہمیں سکون مل جائے گا، جبکہ بہت غلط چیز ہوتی ہے. تو آج کل یہ بہت سارا ڈپریشن اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نا غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں کہ شاید دوسرے ہمیں مشکل سے نکال دیں گے، ہمیں مشورہ دیں گے، کچھ کر دیں گے. ایسا نہیں ہے، سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور وہ تب دیتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے تک ہی رکھے، ہم کبھی کسی کے پاس نہ جائیں اپنی مصیبتوں کو لے کر.